کہ بھائیوں بیماریاں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ٹالتا بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ بیماری کو کوئی ٹال۔ اچھا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے جس کو میں واضح کرتا جاؤں کہ جی آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں، اگر ان بابوں کے پاس جا کے کوئی نہ کوئی شفا یاب نہ ہوتا ہو تو ان کی درگاہیں بند نہ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو چل رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے ان کے پاس، جو یہ مزار آباد ہیں، یہ قبریں آباد ہیں، یہ میلے لگے ہوئے ہیں۔ ہائے ایک تو میں دکھ کا جواب دیتا ہوں، پھر عقل کا جواب بھی دوں گا۔ یہ پیر کی کرامتوں سے مزار آباد نہیں ہے، یہ عورتوں کی وجہ سے مزار آباد ہے کہ وہاں پہ بدکاری ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، نشے ہوتے ہیں، اور سارے روحانیت کی چادر کے نیچے چھپ کے ہوتے ہیں۔ کوئی روک؟ چلو اچھا یہ تو پیر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، ان کو تو چھوڑ دو نا، ایک سائیڈ پہ رکھو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اکثر انڈیا کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، انڈیا والے بھائیوں کہ آپ نے مندر نہیں دیکھے اپنے ہندوستان میں؟ جی مندر ہیں، مندر ہیں، مندروں میں مورتیاں لگی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے ان کا، لوگ آتے ہیں وہاں پہ بھجن گاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، دودھ سے اس پتھر کو دھو کے جاتے ہیں۔ اچھا میں آپ سوال کرتا ہوں آپ سے، چلو پیر فقیر بابا بزرگ تو مسلمان ہیں نا، اللہ کے ولی ہیں بقول بعض لوگوں کے، ان کو تو ایک سائیڈ پہ رہنے دو۔ جو مندر میں مورتی رکھی ہوئی وہ تو بابا جی کی نہیں ہے نا، وہ تو کوئی شاہ صاحب نہیں ہے، کوئی قادری صاحب نہیں ہے، کوئی بابا جی کوئی پیر جی کو پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہے نا، وہ تو پتھر ہے۔ ایز اے مسلم آپ کیا کہو گے؟ وہ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ مجھے بتاؤ جب ہندو وہاں آ کر کچھ مانگتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی زور سے بولو، ہوتی ہے۔ اور اگر وہ مراد پوری نہ ہو تو مندر آباد رہے گا؟ تالے لگ جائیں گے، سارے ہی جو آ رہا ہے زیرو ہو کے جا رہا ہے، کسی کی کوئی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ کوئی نہ کوئی تو بات مانی جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اسی لیے لوگ آتے ہیں نا۔ 100 آئے 10 کی تو مانی گئی، کیا خیال ہے؟ ان 10 کی جو مرادیں پوری ہوئی پتھر نے پوری کی؟ پتھر نے پوری کی؟ آپ کہو گے نہیں پتھر نے پوری نہیں کی۔ آؤ اب میں سمجھاتا ہوں۔ اکثر بیماریوں کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، اکثر بیماریوں کے پیچھے شیاطین ہوتے ہیں، اور شیطان انسان کا دشمن ہے یا نہیں؟ ہمارے باپ کا بھی دشمن تھا، بابا کو جنت سے نکلوایا، ہمارا بھی دشمن ہے۔ شیاطین ایمان کے دشمن ہیں۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش کیا ہے کہ بندے سے کفر کروائے، شرک کروائے، یہ پہلی کوشش ہے شیطان کی۔ کیوں؟ جب کفر اور شرک کروا لے گا تو اس کے بعد اسے کوئی اور کروانے کی ضرورت نہیں، جہنم پکی ہو گئی، گیا پکا جہنم میں۔ تو جنات شیاطین مزارات پہ مندروں پہ بیٹھے اپنا کاروبار اور دھندا کر رہے ہیں۔ ایک لڑکی کے اندر جن آتا ہے، ایک لڑکے کے اندر جنات آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہاں کالے بکرے کی نیاز دے کے آؤ۔ یہ جو ہی درگاہ پہ پہنچتے ہیں، بکرے کی نیاز دیتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ تو بھابی ہیں، مانتے نہیں ہیں، دیکھو ہمارا مریض فلاں درگاہ پہ جا کے ٹھیک۔ بھائی وہ درگاہ پہ جا کے ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے وہاں پہ جا کے شرک کیا، شیطان کا مقصد پورا ہوا، وہ جو تکلیف دے رہا تھا اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا بیوی نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، پوچھا یہ کیا ہے، اور دھاگا کاٹ دیا، اور کہا ابن مسعود کا گھرانہ شرک سے پاک ہے۔ کہا آپ تو ایسے کہتے ہو، ہماری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، فلاں یہودی کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھ کے پھونکتا ہے، ہماری آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ابن مسعود کا جواب سنیے رضی اللہ عنہ، کہا نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ تم کسی مشرک کے پاس جاؤ، اپنا عقیدہ خراب کرو، اور جب اس کا مقصد پورا ہوتا ہے تم اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہو جہاں تمہارے عقیدے کی خرابی ہونی ہے، تو شیطان وہ اپنی انگلی ہٹا لیتا ہے۔ آپ نے جنات کو کلام کرتے ہوئے نہیں سنا؟ بارہا مریض کے اندر جن آئے گا اور وہ اگر کہے گا فلاں درگاہ پہ جا کے اس لڑکی کو 3 دن کے لیے چھوڑ دو، ہم آنا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ ان کا مقصد شرک کروانا ہے۔ دوسرا نقطہ، مزدور آدمی روٹی کھاتا ہے مزدوری کر کے، کون کھلا رہا ہے؟ جی اللہ کھلا رہا ہے، کوئی شک تو نہیں نا؟ مزدور مزدوری کر کے روٹی کھا رہا ہے، اسے کھلا کون رہا ہے؟ ڈاکو ڈاکہ ڈال کے روٹی کھا رہا ہے، اسے کون کھلا رہا ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ مزدور مزدوری کر کے روٹی کھا رہا ہے، کون کھلا رہا ہے؟
ڈاکو ڈاکہ ڈال کے روٹی کھا رہا ہے، اسے کون کھلا رہا ہے؟ ایک حلال کھا رہا ہے، ایک حلال کھا رہا ہے، دوسرا حرام کھا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ بھائی آپ اللہ سے مانگو تب بھی آپ کو کس نے دینا ہے؟ اللہ نے۔ آپ درگاہ پہ جا کے مانگو تو دینا تب بھی کس نے ہے؟ یہ حلال راستہ ہے، یہ حرام راستہ ہے، آپ کے نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک فیصلہ فرمایا ہوا، اس کو اولاد 5 سال بعد ہوگی، شادی کے 5 سال بعد اس کو اولاد ہوگی، اللہ کے ہاں فیصلہ شدہ بات ہے۔ اب آپ 5 سال اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھو کہ مجھے مرنا منظور ہے، بے اولاد رہنا منظور ہے، مشرک ہونا منظور نہیں، تو 5 سال بعد اللہ آپ کو عطا کرے گا، اللہ کے ہاں فیصلہ ہے۔ اور آپ اللہ سے نا امید ہو کر کسی درگاہ اور آستانے پہ جا کے گر جاؤ، دے گا اب بھی آپ کو کون؟ اللہ۔ لیکن آپ نے راستہ کون سے اختیار کیا؟ حرام کا راستہ اختیار کیا۔ تو مالک فرماتا ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مصیبت آزمائش آ جائے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی اور دور نہیں کر سکتا۔ مزید سنیے، مولا فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ اگر بھلائی دینا چاہے، اللہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کے در پہ جڑا رہا، اور بد نصیب ہے وہ جس نے خالق و مالک کا در چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنا شروع کر دیا۔ جن کو پکارا جاتا ہے قرآن ان کی حیثیت بیان کرتا ہے۔ آئیے ذرا مالک کا فرمان سنتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، صالحین، بزرگان دین، ائمہ دین، یہ تو پرانے دور کے تھے نا۔ آج کل میں جس کو پکارا جاتا ہے وہ کون ہے؟ پچھلے دنوں کسی بھائی نے مجھے ایک پیر صاحب کے مزار کا کلپ ریکارڈ کر کے بھیجا، اس بابا جی کا بورڈ لگا تھا پیر پیپسی والی سرکار۔ میں کہتا بقالہ ہونا، بقالہ چریانہ ہونا، انہیں کہ پیپسیاں دا کم کر کر کے بیچو، چلو پیپسی تے وکے نا۔ وہ اور لوگ تھے جو اولیاء کو پوجتے تھے، آج تو ننگوں کو پوجا جاتا ہے، جانوروں کو جانوروں میں قبر نہیں سنی آپ نے؟ ایبٹ آباد کے اندر پیر کھوتے شاہ کا دربار ہے یا نہیں؟ لاہور میں پیر گھوڑے شاہ کا دربار ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ ہی اچھے تھے جو کم از کم انبیاء اور صالحین کو پوچھتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا ہے، 12 کو، اسلام آباد کے قریب ایک گاؤں ہے 12 کو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ قبر نہیں ہے، بجلی کا ایک کھمبا لگا ہوا ہے اور اس کی 4 دیواری کر دی گئی ہے، اور اس کھمبے کے اوپر بورڈ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، پیر مسکین شاہ بخاری کھمبے شاہ، اور اس کے ساتھ دھاگے، کاغذ، کپڑے، تعویذ بندے ہوئے ہیں، منتیں بندی ہوئی ہیں، اور کھمبے کی پوجا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کبھی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ ایک خالق و مالک کو چھوڑ کر بجلی اور لوہے کے کھمبے کو پوجنا شروع کر دے؟ یہ نتیجہ ہے شرک کرنے کا۔ راجستھان انڈیا کا ایک علاقہ ہے، میرے پاکستان والے بھائی ناراض نہ ہو کہ ساری ساڈی گلاں کرن دیا ہے، انڈیا والے نہیں کرتا، میں انڈیا والوں کی بھی سنا دوں۔ راجستھان انڈیا کا ایک شہر ہے، ایک ریاست ہے، وہاں میں نے ایک پیر موٹر سائیکل شاہ صاحب کو دیکھا، بہت میرے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، چوراہے کے اندر موٹر سائیکل رکھا ہوا اور اس کی 4 دیواری کی گئی۔ اب وہاں سے جو جاتا ہے سفر پہ، پہلے پیر موٹر سائیکل کو خیرات دے کے، نذرانہ نیاز دے کے پھر جاتا ہے، اور اس کی کرامت موجود ہے یوٹیوب پر کہ یہ مسافر سفر کرنے گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بندہ وہیں پہ مر گیا تھا، موٹر سائیکل خود چل کر اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ اب ہر مسافر پہلے پیر موٹر سائیکل کو نذرانہ دیتا ہے اور پھر آگے سفر شروع کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ کون کرتا ہے؟ ہندو۔ یہ مسلمانوں کا گاؤں نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا گاؤں ہے۔ ہندو موٹر سائیکل کو پوج رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں تم لوہے کے کھمبے کو پوج رہے ہو، کیا فرق رہے گا دونوں کے اندر؟ اللہ کے لیے اللہ کو پہچانو۔ ہماری ہر تقریر کے اندر جتنا زور اس بات پہ ہوتا ہے وہ کسی اور بات پہ نہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کو پہچانو، کیونکہ توحید ہی وہ ایک نجات کا ذریعہ ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے، اور شرک وہ کینسر ہے جس کو یہ لگ جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ مولا فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی نفع پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو مرضی پکار لو، قرآن کا فیصلہ، میری بات نہیں،
रहमान का फैसला, इबादुन अमसालुकुम, इबादुन अमसालुकुम, ये बंदे हैं तुम्हारी तरह के। बड़े से बड़ा पीर साहब, बड़े से बड़ा शाह साहब, बड़े से बड़ा करनी भरनी धरनी वाला, भाई वो इंसान था या नहीं? सोचिए, अल्लाह के लिए इंसान था। जब वो मरा, उसका इस्तिंजा करवाया गया, उसके कपड़े काट के उतारे गए, उसको गुस्ल दिया गया, उसको नहलाया गया, उसको चादरों में लपेटा गया, उसे कंधे पे उठाया गया, उसे लेकर कब्रिस्तान जाया गया, उसे कब्र के अंदर उतारा गया, उसके ऊपर कब्र की मिट्टी डाल दी। ये सारे काम किसने किए? बोलो, ये सारे काम किसने किए? जिंदों ने। ये सारे काम किसने किए? जिंदों ने। बहुत सादा सी बात है, अगर जिंदे ये सारे काम ना करते, वो बाबा खुद नहा सकता था, वो खुद अपनी तहारत कर सकता था, वो खुद अपना गुस्ल कर सकता था, वो खुद कब्रिस्तान जा सकता था, वो खुद कब्र में उतर सकता था। प्यारे भाई, जो इतना मजबूर हो, वो कब्र में उतरने के बाद तुझे बेटे देगा? मौला फरमाता है, जिनको तुम पुकारते हो इबादुन अमसालुकुम, ये तुम्हारी तरह के इंसान हैं, फदउहुम, पुकारो इनको, मांगो इनसे, सवाली बनो इनके, फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, इनको पुकार के देख लो, ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं, ये तुम्हें जवाब देते हैं। कभी जवाब आया? किसी मज़ार पे जाकर आपको पीर जी, शाह जी, अस्सलाम वालेकुम, अंदर से जवाब आया जी वालेकुम सलाम पुत्र, ठीक हो? आया जवाब? अल्लाह के लिए इस खोपड़ी को इस्तेमाल कीजिए, ये अकल बड़ी कीमती चीज है। मुर्दे की खबर पे जाके आप सलाम कहो, उसे पुकारो, उससे बातें करो, कभी जवाब आया? नहीं आया। क्यों? कुरान कहता है मुर्दे हैं, वल्लज़ीन तदऊना मिन दूनिही, और अंदाज सुनिए मेरे मौला का समझाने का, तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकारते हो, मा यमलिकून मिन क़ितमीर, सऊदी अरब में रहकर खजूरें तो खाते हो ना? खजूर की गुठली देखी है? गुठली के ऊपर एक बारीक सा धागा देखा है कभी? जी, वो धागा देखा है? मौला फरमाता है, तुम अल्लाह के अलावा जिनको पुकार रहे हो, गुठली के ऊपर इस धागे के भी वो मालिक। मालिक कौन है? जब मालिक अल्लाह है तो फिर पुकारें किसको? अल्लाह को। इसलिए प्यारे भाइयों, अल्लाह की तौहीद को समझो। पुकार इबादत है, पुकार दुआ है, दुआ इबादत है, और इबादत सिर्फ एक अल्लाह का हक है। जब भी पुकारिए या अल्लाह मदद, जब भी मांगे या अल्लाह, जब भी आवाज लगाएं अल्लाहुम्मा या रब, इन अल्फाज से अल्लाह को पुकारें। अगर आपने गैरुल्लाह को पुकारना शुरू किया तो ये गैरुल्लाह की इबादत है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें तौहीद पे कायम और दायम रखे, मौत दे तो इस हाल में दे कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।